السلام علیکم، ویلکم ٹو آن لائن معلومات یوٹیوب چینل. PSL 4 2019 will be start on 14 February 2019. First match of PSL 2019 اسلام آباد یونائٹڈ ورسز لاہور قلندر. جی ہاں، پاکستان سپر لیگ کا آغاز 14 فروری 2019 سے ہونے والا ہے، جس کا پہلا میچ اسلام آباد یونائٹڈ اور لاہور قلندر کے درمیان کھیلا جائے گا. یہ میچ پاکستانی وقت کے مطابق رات 10 بجے شروع ہوگا. دوستو، اس ویڈیو میں ہم آپ کو دونوں ٹیموں کے درمیان کون سی ٹیم زیادہ مضبوط ہے اور کون سی ٹیم اس میچ کو جیت سکتی ہے یہ پریڈکشن کریں گے. لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل آن لائن معلومات سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو برائے مہربانی چینل آن لائن معلومات کو سبسکرائب کیجئے. اگر آپ کو ویڈیو پسند آ جائے تو اس ویڈیو کو بھی لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا. اب چلتے اپنی ویڈیو کی جانب. دوستو، جیسے کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ یہ ویڈیو اسلام آباد یونائٹڈ ورسز لاہور قلندر کی پریڈکشن کے حوالے سے ہے. تو دوستو، لاسٹ 6 میچز میں اسلام آباد یونائٹڈ نے 4 میچز جیتے ہیں، جبکہ لاہور قلندر نے 2 میچز جیتے ہیں. اس کے علاوہ یہ میچ جس گراؤنڈ پہ کھیلا جا رہا ہے دبئی کرکٹ اسٹیڈیم میں، وہاں پر جو ایوریج سکور ہے فرسٹ اننگ کی وہ 140 سے 150، جبکہ سیکنڈ اننگز 130 سے 150. اس کے علاوہ ٹوٹل ہائیسٹ جو پہلی اننگز کا ہے وہ 211 ہے، جبکہ چیزیبل سکور 183 ہے ہائیسٹ. اب آتے ہیں اس میچ کے حوالے سے. تو اس میچ میں اسلام آباد یونائٹڈ کی ٹیم بہرحال پھر بھی مضبوط دکھائی دے رہی ہے. حالانکہ لاہور قلندر کے پاس اس بار اے بی ڈیویلیئر کی خدمات حاصل ہے. اے بی ڈیویلیئر دنیا کرکٹ کے خطرناک ترین T20 کھلاڑی ہے. لیکن ایک بری خبر لاہور قلندر کے فینس کے لیے کہ اے بی ڈیویلیئر سٹارٹ کے کچھ میچز میں لاہور قلندر کے لیے دستیاب نہیں ہوں گے. لیکن ایک اچھی خبر کہ نیوزی لینڈ کے کپتان کورے اینڈرسن لاہور قلندر کے لیے دستیاب ہوں گے، اور وہ بھی ایک ایسے کھلاڑی ہے جو کہ کسی بھی وقت میچ کا پانسا پلٹ سکتے ہیں. انتہائی زبردست ہٹنگ کرتے ہیں، اچھی بولنگ بھی ساتھ کرتے ہیں، نیوزی لینڈ کو بہت ہی زبردست طریقے سے لیڈ کر رہے ہیں، اور ہو سکتا ہے لاہور کے لیے بھی اپنی خدمات سر انجام دے دیں. اس کے علاوہ لاہور قلندر کو اس بار ایک اور ایڈوانٹیج ہے. پشاور زلمی کے فارمر کھلاڑی محمد حفیظ بھی لاہور قلندر کے ٹیم میں شامل ہے. نہ صرف شامل ہے بلکہ لاہور قلندر کے کپتان بھی ہے. تو اس بار لاہور قلندر کی ٹیم تھوڑی سی اچھی دکھائی دے رہی ہے، لیکن فخر امام کا فارم میں نہ ہونا ان کے لیے ایک اور بدقسمتی ہے، جبکہ اے بی ڈیویلیئر کا شروع کے میچز میں نہ ہونا بھی ایک بدقسمتی ہے. اسی طرح اسلام آباد یونائٹڈ کے حال بھی کچھ زیادہ مختلف نہیں ہے. ان کو اس بار مصباح الحق اور خاص کر جے پی ڈومینی کی خدمات حاصل نہیں ہوں گی، جو کہ پچھلی بار چیمپئن دلانے میں بہت ہی زبردست کردار ادا کیا تھا دونوں کھلاڑیوں نے. دوستوں، اسلام آباد یونائٹڈ کا پلڑا صرف اور صرف لیوک رونکی کی وجہ سے باری ہے، کیونکہ لیوک رونکی ایک ایسے کھلاڑی ہے جو کہ میچ کو اب اکیلے ہی جتوا سکتے ہیں اسلام آباد یونائٹڈ کے لیے. پچھلی بار کے مین آف دی سیریز لیوک رونکی انتہائی خطرناک ثابت ہو سکتے ہیں لاہور قلندر کے اگینسٹ. تو دوستو، اب پریڈکشن کے حوالے سے آتے ہیں کہ اگر دونوں ٹیموں کا موازنہ کیا جائے تو اس میں بہرحال لاہور قلندر 45% کے ساتھ دکھ رہی ہے میچ وننگ کنڈیشن، جبکہ اسلام آباد یونائٹڈ 55% چانسز ہیں. لیکن چانسز یہ تو پریڈکشن کے حوالے سے کتنے پرسنٹ چانس ہے، لیکن جہاں تک میرا خیال ہے تو یہ میچ اسلام آباد یونائٹڈ جیت سکتی ہے. جو میرا اپنا ذاتی خیال ہے کہ یہ 90% جیت سکتی ہے، جبکہ اگر اوورآل میچ کی پریڈکشن کے حوالے سے بات کریں تو 45-55 ہے، جو کہ 55 اسلام آباد یونائٹڈ کے حق میں جاتا ہے. اس کے علاوہ اگر بولنگ کے شعبے میں دیکھیں تو ان کے پاس محمد سمیع اور رومان رئیس ہے، جبکہ لاہور قلندر کے پاس انتہائی خطرناک پاکستان کے ینگ ٹیلنٹڈ بولر ہے شاہین آفریدی، جنہوں نے حال ہی میں ساؤتھ افریقہ میں بھی اپنا لوہا منوایا ہے، اور یہ PSL کی ہی ایک ایجاد ہے. PSL نے اس کو ایک نام دیا، ایک مقام دیا، جس کے بعد یہ پاکستان ٹیم کے لیے کھیلنے
چلے گئے۔ دوستو اگر ہم میچ کی پریڈکشن کے حوالے سے بات کریں تو یہ بہت ہی ایکسائٹڈ میچ ہوگا۔ اس بار لاہور قلندر کی ٹیم اگر اچھی کارکردگی نہ دکھا سکی تو شاید یہ لاہور قلندر کی بدقسمتی آگے بھی چلتی رہے، کیونکہ اے بی ڈیویلیئر واحد کھلاڑی ہے جو اس سیزن میں ان کے لیے دستیاب ہوں گے اور اچھی کارکردگی دکھا سکتے ہیں۔ دوستو اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، اور ہاں کمنٹس میں یہ ضرور بتائیے گا کہ آپ کی نظر میں کون سی ٹیم میچ جیت سکتی ہے اور کس پرسنٹیج سے جیت سکتی ہے، ضرور آگاہ کیجیے گا۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر کیجیے گا، چینل آن لائن معلومات کو سبسکرائب کرنا نہ بھولے گا۔ شکریہ، اللہ حافظ۔